کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم اکیلے سجدے میں گری ہوتی ہو اس وقت عرش پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا بس ایک خاموش لمحہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ہر سجدے کے ساتھ ایک پوری کیفیت شروع ہوتی ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، مگر قرآن اور حدیث نے ہمیں اس کیفیت کی خبر دی ہے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے کہ جب ایک عورت سجدے میں ٹوٹ کر روتی ہے تو اوپر غیب کی دنیا میں کیا کیا فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یقین کرو ان میں سے کچھ باتیں تمہیں حیران کر دیں گی۔ پہلا فیصلہ، پکار سنی جاتی ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں لایا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے، یعنی جب وہ عورت رات کے سناٹے میں روتی ہے، اس کی آواز کسی قطار میں نہیں لگتی، وہ سیدھا وہاں پہنچتی ہے جہاں سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر ان عورتوں کے لیے سکون کی ہے جو سوچتی ہیں کہ شاید ان کی دعا کسی لمبی فہرست میں کہیں پیچھے رہ گئی ہوگی، یا شاید ان کی باری آنے میں وقت لگے گا۔ ایسا کچھ نہیں۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں اگر کسی بڑی ہستی تک پہنچنا ہے تو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، مگر یہاں ایک عام سی عورت جو نہ کسی خاندان کی بلند حیثیت رکھتی ہے نہ کسی خاص مقام پر ہو، وہ بھی بغیر کسی تاخیر کے سنی جاتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اس کے دل کو یہ یقین دلاتی ہے اس کی حیثیت، اس کی تنہائی یا اس کے حالات کبھی اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ دوسرا فیصلہ، فرشتوں کے مجلس میں ذکر، جو شاید سب سے کم لوگوں کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ صحیح بخاری، مسلم بخاری۔ یعنی جب وہ عورت اکیلی بند کمرے میں سجدے میں اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اس کا نام اس مجلس میں لیا جاتا ہے جو فرشتوں کی سب سے بلند مجلس کہلاتی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور دراصل اس کا نام اس وقت آسمانوں کی بلند ترین محل میں لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ایک عورت جسے شاید دنیا میں کوئی جانتا بھی نہ ہو، اس کا ذکر اس محفل میں ہوتا ہے جو ہر دنیاوی محفل سے بڑھ کر ہے، اور یہ عزت اس کے لیے کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ اس نے تنہائی میں بغیر کسی دکھاوے کے اپنے رب کو یاد کیا۔ یہی وہ خلوص ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ سوچ کر دیکھو کہ جب وہ اپنے آنسو صاف کر کے سجدے سے اٹھتی ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے پہلے اس کا نام کہاں لیا گیا تھا۔ تیسرا فیصلہ، آنسو محفوظ کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، سنن ترمیزی، یعنی جو آنسو اس عورت کی آنکھ سے سجدے میں گرتے ہیں وہ کسی رجسٹر میں درج ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اکثر رونے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، مگر جب یہ رونا سجدے میں ہو تو یہ عبادت بن جاتا ہے، اور اس کی حفاظت خود اللہ کے ذمے آ جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے آنسو دوسروں سے چھپاتی ہے، یہ سوچ کر کہ کمزوری ظاہر نہ ہو، مگر جو آنسو سجدے میں گرتے ہیں وہ چھپانے کی چیز نہیں بلکہ سنبھال لینے کی چیزیں ہیں۔
کیونکہ ان کی قدر خود اللہ کے ہاتھ ہو چکی ہے۔ اور شاید یہی وہ بات ہے جو ہر عورت کو کبھی رات کے اندھیرے میں اکیلے روئی ہو آج جان لینی چاہیے کہ اس کا سجدہ کبھی خاموشی میں غم نہیں ہوا بلکہ وہ ایک پورے سلسلے کا آغاز بنا۔ یا اللہ، ہر اس دل کو سکون دے جو رات کے سناٹے میں تیرے سامنے ٹوٹتا ہے، ہر آنسو کو قبولیت میں بدل دے، ہر سجدے کو آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ اگر اس ویڈیو نے تمہارے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ شکریہ۔